ہماری بہت ہی پہلے تو مبارکباد پیش کروں اس کامیاب ترین مشاعرے کے لیے، اور مجھ سے پہلے ڈاکٹر نسیم نے بہت اچھی شاعری سنائی، لیکن میں غور سے ان کو سن رہا تھا تو مردوں سے بہت شکایت تھی ان کو، نہ وہ ہم خیال میرا نہ وہ ہم مزاج میرا، تو پھر کیا کس طرح سے رات اس کے ساتھ حیات کٹ گئی ہے۔ گھریلو معاملات بہت زیادہ تھے ان کی شاعری میں۔ اب اس عمر میں بھی 60 واٹ سے وہ پار کر گیا، اور وہ بھی لگ بھگ اتنی میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو میں شعر ان کی نظر کرتا ہوں، اس وقت بھی وہ چانس لے سکتی ہیں۔ یہ مطلب میں مشورے کے طور پر انہیں نظر کرتا ہوں۔ میں 12-15 منٹ آپ کے ساتھ مائک پر ہوں، میرے اللہ سے میری دعا ہے کہ میرا شعر پڑھنے کا موڈ بن جائے، اور اسی اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا شعر سننے کا موڈ بن جائے۔ بس آپ کا بھی کام ہو جائے اور میرا بھی کام ہو جائے۔ آمین۔ نسیم کے لیے میرا یہ مطلب ہے، ڈاکٹر نسیم کے لیے، کہ جاگنے کی بھی جگانے کی بھی جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے۔ جاگنے کی بھی، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شعر سناؤں، بس آپ یہ کہ میں سنا کے بتاتا ہوں، آپ سن کے بتائیں۔ جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے۔ جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، بہت اچھا ہے۔ جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے۔ دور ہم کتنے دنوں سے ہیں، یہ کبھی غور کیا؟ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں مخاطب کسی اور سے ہوں۔ جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے۔ دور ہم کتنے دنوں سے ہیں، یہ کبھی غور کیا؟ پھر نہ کہنا جو امانت میں خیانت ہو جائے۔ یہ کبھی غور کیا؟ داد بھی نہیں دے سکتے۔ پھر نہ کہنا جو امانت میں خیانت ہو جائے۔ شاعری سننا شروع کریں۔ پھر نہ کہنا جو امانت میں خیانت ہو جائے، جگنوؤں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے۔ آئے ہائے کیا مصرع رات بھائی، واہ واہ، یہ رنگ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہے۔ جگنوؤں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے، اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے۔ واہ، یہ رنگ رہا، واہ 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 واہ۔ چاند اگانے ہوں گے، جگنوؤں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے، اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے، اندھیروں کی حکومت ہو جائے۔ اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن۔ آئے ہائے راحت بھائی، واہ واہ واہ، یار سن کے بتانا، کیا بات ہے، اکھڑے پڑتے ہیں یہاں۔ جگنوؤں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے، اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے۔ اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن، تم جو آ جاؤ کسی دن تو مرمت ہو جائے۔ واہ، زندہ باد۔ کرتے ہیں میری قبر کے پتھر، یہ ہے رنگ، اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر، واہ واہ واہ، اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن، تم جو آ جاؤ۔ اچھا لگ رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اور اچھا لگے گا جب میں شعر پڑھنا شروع کروں گا۔ اکھڑے پڑتے ہیں، میں یہ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ادبھت ہے بھائی۔
اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن، تم جو آ جاؤ کسی دن۔ یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں، یہ سہارا جو نہیں ہو تو تو پریشاں ہو جائیں، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں۔ مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں، مشکلیں، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو رات بھائی جائیں۔ زندہ باد۔ مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں، اور یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، بنے پھرتے ہیں، آہا بنے پھرتے ہیں، یہ جو کچھ لوگ یہ فرشتوں سے، تم بھی شامل ہو، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، یہ جو کچھ لوگ مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں، اور یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں۔ یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، میرے یہ ہتھے جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں، انسان ہو جائیں۔ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے۔ سنیں آفتاب میاں، ریحان میاں، فرحان کہاں ہیں؟ ہاں شازیہ آپ بھی سنیں۔ نسیم کہاں ہے؟ نسیم نے تو اس قابل کیا کہ شعر پڑھ دوں۔ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے۔ تیری ہر بات محبت میں رات بھائی آپ ہی الگ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، ہائے ہائے ہائے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں۔ اب یار سے میرا دبئی کے اچھے لوگوں میرا ساتھ دے دینا، میں آپ کی ذمہ داری کو میں چیلنج کر رہا ہوں۔ پڑھنے تو دو، میں آگے پڑھو، کمال آپ کر رہے ہیں۔ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، فلاں وہ کہاں ہے؟ پشکن کہاں ہے؟ پشکن تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے۔ ایک چنگاری نظر آئی تھی، ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے۔ ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، واہ 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 واہ، بستی میں وہ الگ رہ گیا۔ ایک چنگاری، گگن، ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے۔ میں وہ دریا ہوں، جو میرے ساتھی، میرے دوست یا میرے سامعین میں وہ لوگ اگر ہیں جو میری زندگی سے تھوڑے بہت قریب سے میری زندگی کو جانتے ہیں، وہ شعر کا زیادہ دیکھیے، وہاں سے جہاں سے آپ بول رہے ہیں وہاں مجھے آنے میں 15 سیکنڈ لگیں گے، میں جہاں سے بول رہا ہوں 15 برس لگ جائیں گے آپ کو یہاں آنے میں۔ تو سنیے پلیز، سنیے۔ تیری ہر بات محبت میں گوارا، مزہ لیجیے، اتنی دور سے ہمیں بلایا ہے، اب لقمہ دیتے ہیں بلا وجہ، کیا چکر ہے یار۔ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے۔ زندہ باد۔ ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے۔ میں وہ دریا ہوں، سنو ڈاکٹر، میں وہ دریا ہوں، تو میری زندگی کے بہت قریب ہو۔ میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی، میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر۔ میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند،
بہت شکریہ رات بھائی بہت زندہ شکریہ، بہت واہ کیا شعر کہہ دیا شکریہ۔ خبر ہے جس کیا پڑھ دیا آپ نے وہ دریا ہوں، آہا میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا تم نے اچھا ہی کیا، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ پھر شعر آتا ہے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، ذرا منتظر ہوں ذرا کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، واہ منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ آہا اس جادو کا نام ہے راحت اندوری واہ منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا۔ اچھا صاحب، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا؟ سوال آپ سے، انصاف ظالموں کی حمایت، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا؟ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا؟ یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا؟ بہت اچھے بھائی بہت اچھے انصاف ظالموں کی حمایت کیا میں جائے گا؟ ڈکلیریشن کا شعر ہے بھائی واہ یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ بھائی رات بھائی زندہ باد دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے۔ ایک بیچ میں سے بول رہا تھا کہ پرانا ہے، اگلا مصرع بتا اس کا کیا ہے؟ وہ شعر کے لیے نہیں شاعر کے لیے کہہ رہا تھا سنیں کہ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا۔ انصاف دیکھیے، ڈاکٹر کے جملے پر آپ نے بہت مزہ لیا کہ بھئی وہ شعر کے لیے نہیں کہہ رہا تھا بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ شاعر پرانا ہے۔ تو میں بتاؤں میرے بچے، پرانا ہی تجربے کار ہوتا ہے بہت۔ انصاف ظالموں کی حمایت، شاعری اگر اتنی جلدی پرانی ہو جاتی تو میر اور غالب برسوں پہلے مر چکے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے رات بھائی واہ شاعری کو اتنی جلدی پرانا مت بنا۔ واہ رات بھائی کیا بول رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا؟ یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ اچھا شعر پڑھتا ہوں، دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے، دستار نوچ ناچ کے کیا شبد نوچ ناچ کے احباب لے اڑے، سر بج گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا۔ بہت اچھا دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے، سر بج گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا۔ دوزخ کے انتظام میں الجھائے، 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 رات دن دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا، دعویٰ یہ کر رہا ہے انتظام میں الجھائے رات دن بھائی کیا توڑا ہے واہ واہ دوزخ کے انتظام میں الجھائے رات دن، دعویٰ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں۔ دیکھیے اسی قافیے کو میں ایک دوسرے طریقے سے نظم کر رہا ہوں، جنت کا قافیہ پھر سے نظم کرتا ہوں ڈاکٹر جی بھائی۔ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا، کہ جنت میں جائے گا، خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا؟ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا؟ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا؟ پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا۔ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں؟ پہلے مرے گا خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا؟ پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا۔ واقف ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے کمار وشواس جو آج کا ناظم ہے،
یہ نظامت کرنے کا جو فن ہوتا ہے دوستو، آرٹ جو ہوتا ہے، اس میں ناظم وہی کامیاب ہوتا ہے جو بہت اچھا جھوٹ بول سکے. مطلب اس کے لیے چھوٹا شاعر کوئی ہے ہی نہیں. جس آدمی نے اپنے محلے کی نشستیں نہیں پڑھی ہیں، اس کے لیے یہ کہتا ہے یہ عالمی شہرت یافتہ شاعر. اتنی فلمیں لکھی ہیں، اتنی کتابیں چھپی ہیں، اتنے اخباروں میں آتے ہیں، اتنے ریڈیو پہ آتے ہیں، اتنے ٹیلی ویژن پر آتے ہیں. تو یہ میں شعر انہی کی نظر کرتا ہوں. پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. اور واقف ہے خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی. داد بھی نہیں دے سکتے. یہ آدمی ضرور واقف ہے خوب جھوٹ کے فن سے. یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا. بہت اچھے. رات بھائی آئیے 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 ہم آئیے آ رہے ہیں جی 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 آ رہے ہیں. میں پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا. رات بھائی جی، رات بھائی کچھ اور آئیے میں اور پڑھتا ہوں. اچھی بات، بہتر ہے. ابھی اگر اگر میرا آپ کام کر دینا تو میں تو خدا کی قسم جب تک آپ کہیں میں مائک پر رہوں گا. آپ ادھر سے ادھر سے بولتے جائیے. صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے. واہ. مجھے معلوم ہے کہ کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا یہ. بہت صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں، صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے. آنکھوں میں پانی چاہیے. اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. واہ. خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی آنکھوں چاہیے. میں پانی چاہیے. اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. میں نے اپنی خشک بہت اچھا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. جو دے رہے ہیں تمہیں پھل. آپ نے یاد دلایا تھا تو یہ پڑھا، ورنہ میں کوشش کر رہا تھا. میں کاغذ پر لکھ کر پڑھتا نہیں ہوں کبھی، لیکن یہ میں نے جان بوجھ کر یہاں پہ بیٹھا تھا کہ آپ کو کوئی شکایت مجھ سے نہ ہو. اور یہ ان لوگوں نے جو سجائی ہے محفل، مجھ سے آج دن میں بھی کہہ رہے راحت بھائی پچھلی بار جو ہوا تھا اس سے بہتر ہونا چاہیے. اور یقیناً اس سے بہتر ہی ہو رہا ہے. یہ بہت ہی بہتر ہو رہا ہے. سنیں کہ جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے، یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے. اچھا رات بھائی، تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے یہ پیڑ. یہ کیا ضروری ہے غزلیں بھی خود لکھی جائیں؟ یہ جو کچھ آپ مشاعروں میں دیکھتے ہیں پوری دنیا کے مشاعروں میں، میں مشاعرے کا ایک ذمہ دار آدمی بول رہا ہے اس وقت. یہ بیان ہے یہ میرا. سنیں کہ جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے. ڈاکٹر میری طرف دیکھ میری جان. جو دے رہے ہیں پورا پھل پکے پکائے ہوئے، یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے. یہ کیا ضروری ہے؟ یہ کیا ضروری ہے غزلیں بھی خود لکھی جائیں؟ خرید لائیں گے کپڑے سلے سلائے ہوئے. یہ کیا ضروری ہے غزلیں بھی خود لکھی جائیں؟ خرید لائیں گے کپڑے سلے سلائے ہوئے. زمین، میں واپسی چاہوں گا اس شعر کی. زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں. کیا بات ہے. کیا زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں. ساری دنیا میں. نہ جانے کتنے سکندر تھکے تھکائے. رات بھائی زندہ باد. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. نہ جانے کتنے سکندر. واہ زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا. کیا یونیورسل شعر کہہ دیا. نہ جانے کتنے سکندر سوئے ہیں ساری دنیا میں. نہ جانے کتنے سکندر
تھکے تھکائے ہوئے تھکائے ہوئے کھڑے ہیں. ختم کرتا ہوں. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. یہ اچھا ہے. ہاں یہ میری ذمہ داری پر اچھا ہے. میں بہت ایماندار اور شریف آدمی ہوں. میں بہت برے شعر بھی کہتا ہوں, اور خدا کی قسم اگر آپ کہیں تو میں ابھی نمونے بھی بتا سکتا ہوں. نہیں وہ انہیں یاد ہے. او ڈاکٹر یہ ہمیشہ چوکا چھکا ہی مارتا ہے. سنے کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. کیا بات ہے بھائی. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. رات بھائی کیا بات ہے. واہ. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا میں گھر سے نکلا تھا بازار. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. اور یہ شعر سنیے گا دوستو, 2 شعر ہیں صرف. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار. صاحب 40-45 سال مجھے ہو گئے مشاعرہ پڑھتے پڑھتے. 40-45 سال سے میں لگاتار مشاعرہ پڑھتا ہوں. مہینے میں 15 دن 15-20 راتیں. چھٹاک بھر کے شاعر ہمارے جو پیدا ہوتے ہیں وہ مائک پر آتے ہیں. وہ مائک پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ قیمتی شعر پڑھ رہا ہوں. قیمتی شعر. خدا کی قسم 700 برس کی غزل میں 700 شعر بھی قیمتی نہیں ہوئے ہوں. کیا بات ہے. اچھا شعر ہو سکتا ہے, بڑا شعر ہو سکتا ہے. قیمتی کلام تو صرف اللہ کا ہے کہ جس شاعر کا ہو. میں شعر پڑھ رہا ہوں. رات بھائی کیا بول رہے ہیں. کبھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی شاعر کا ایسا شعر ہو جاتا ہے شاعر سے کہ وہ اسے عزیز ہو جاتا ہے, اچھا لگنے لگتا ہے. میری زندگی میں بھی اگر میں نے 1-1.5 شعر کوئی کہے ہیں, ایک آدھ شعر, اس میں میرا یہ ایک عزیز شعر ہے. یہ بڑا نہیں ہے, یہ قیمتی نہیں ہے, اچھا شعر ہے جو مجھے پسند ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار.